الصیام والقرآن یشفعان للعبد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انتہائی واجب الاحترام دوستو، گزشتہ دروس کے اندر آپ حضرات کے سامنے اور روزے کے متعلق مسائل جو اہم تھے وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر ایک مسلمان اللہ رب العزت کی رحمت کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے جو اعمال کرتا ہے، ان اعمال کے اندر ایک خاص عمل رمضان المبارک کی راتوں کے اندر تراویح کی نماز کے پڑھنے کا ہے۔ آج کے درس میں آپ حضرات کے سامنے اسی تراویح کے متعلق کچھ باتیں ذکر کرنی ہیں۔ اتفاق سے ہمارے معاشرے کے اندر جہاں نماز تراویح ادا کی جاتی ہے وہیں تراویح کے مسئلے کو مختلف فی بھی بنا دیا گیا ہے۔ خاص طور پہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، کچھ لوگ خاص طور پہ ان لوگوں کو جو نماز تراویح مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ان لوگوں کا ذہن خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، ہمارے معاشرے کے اندر تین قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو سرے سے تراویح ادا ہی نہیں کرتے، ایک وہ ہیں جو نماز تراویح مکمل ادا کرتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو تراویح مکمل ادا نہیں کرتے بلکہ 8 تراویح ادا کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ جو درمیان والا طبقہ ہے نا، یہ دوسرے ان لوگوں کو جو 20 رکعت نماز تراویح پڑھتا ہے ان کی ذہن کو خراب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے ایک مسلمان جو بھی عمل کرے اس عمل کا ثواب بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب جو 8 رکعت ادا کرنے والا ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ 20 رکعت ادا کرنے والا کچھ نوافل پڑھ ہی رہا ہے نا، کچھ رکعتیں پڑھ ہی رہا ہے، چاہیے تو یہ کہ اس کی حوصلہ افزائی کرے، الٹا اس کی حوصلہ شکنی شروع کر دی جاتی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ حوصلہ شکنی کرنا یہ ایک بنیادی طور پہ عنصر شامل ہوتے ہیں۔ حوصلہ افزائی کرنے والے بہت کم لوگ ملتے ہیں۔ بہرحال اہل سنت والجماعت کے نزدیک نماز تراویح رمضان کے اندر 20 رکعت ادا کرنا یہ مسنون ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ بہت بڑی فضیلت کا کام ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ جس نے نماز تراویح میں 1 رکعت ادا کی، میرا اللہ 1 رکعت کے اوپر 2500 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اور آپ اندازہ کریں، احادیث کے اندر روزے اور تراویح کے ثواب کی جب بات کی گئی ہے، دونوں کے اندر ایک ہی جملہ، ایک ہی طریقہ کار، ایک ہی ترتیب میرے آقا نے بیان فرمائی۔ فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، میرا اللہ ایک روزے کی اتنی قدر کرے گا کہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور جب تراویح کی بات آتی ہے پھر بالکل سیم جملہ بھی یہی، انداز بھی یہی، الفاظ بھی ایسے۔ فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ، جو اللہ کی رضا کے لیے ایمان کی حالت میں نماز تراویح کے لیے کھڑا ہو گیا، میرا اللہ ایک تراویح کے لیے کھڑا ہونے والے کے غفر لہ ما تقدم من ذنبی، زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اس سے پیاری حدیث آپ نوٹ کیجئے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں روزہ اور قرآن کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کرے گا۔ ہم دنیا کے اندر اپنا کوئی کام نکلوانا ہو، اپنا سفارشی بنا کے اگر محلے کے امام کو لے جائیں اور وہ سفارش کر دے، بشرطے کہ امام کی عقیدت دل میں ہو۔ پہلے ہوتا تھا امام کی عقیدت بڑی دل میں ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ آج بھی ہمیں امام کے ساتھ ویسے عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سفارش کر دینا تو ہم بڑے ہوتے ہیں کہ جی امام صاحب نے سفارش کی۔ اگر محلے کے کونسلر نے، وقت کے ایم پی اے نے، ایم این اے نے سفارش کر دی، ہم بڑے مطمئن ہو کے بیٹھتے ہیں، ہمارا کام یقیناً ہو گیا کیونکہ ہمارا سفارشی ایم این اے ہے، ایم پی اے ہمارا سفارشی ہے۔ اللہ رب العزت کا دربار ہوگا، میرے اللہ اپنے عرش کے اوپر اپنی شان کے مطابق ہوں گے، اولین و آخرین سارے موجود ہوں گے،
میرے جیسا گناہگار سامنے کھڑا ہوگا اور اس کا سفارشی بن کے آئے گا روزہ اور قرآن۔ آپ اندازہ کریں، روزہ بھی وہ جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں خود اپنی شان کے مطابق اس کا بدلہ دوں گا۔ قرآن میرا، اللہ فرماتا ہے قرآن تو میرا کلام ہے، فإنہ کلام اللہ وخرج منہ، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات کے اندر سے نکلا ہے، اللہ نے ہاتھ سے نہیں لکھا بلکہ اللہ نے اپنے منہ مبارک سے اپنی شان کے مطابق ادا کیا۔ فرمایا روزہ آ کے جھگڑا کرے گا، میرے اللہ اس صائم کی بخشش فرما دے۔ اللہ پوچھیں گے کیوں بخشش کر دوں؟ کہا اس لیے کہ یہ دن بھر تیری رضا کے لیے میں نے اس کو کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، یہ پورا دن تیری رضا کے لیے رکا رہا، آج میں روزہ اس کی سفارش کرتا ہوں، اللہ میری سفارش قبول کر اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ بالکل اسی طرح قرآن آئے گا، آ کے جھگڑا کرے گا، میرے اللہ رمضان کے دن تھے، دن بھر روزہ رکھتا تھا، شام کے وقت طبیعت بوجھل ہوتی تھی، دل نہیں کرتا تھا مسجد میں آنے کو، اور پھر 20 رکعتیں کھڑے ہو کے ادا کرنا بڑا مشکل کام تھا، پیٹ میں پانی بھی بہت زیادہ ہوتا تھا، لیکن میرے اللہ تیری رضا کے لیے یہ گھر کے بستر کو چھوڑ کر مسجد میں آ کر امام کے پیچھے کھڑا ہو کر نماز تراویح ادا کرتا تھا۔ میرے مولا میں آج اس کی سفارش کے لیے تیرے سامنے کھڑا ہوں، اللہ یا تو اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لے یا مجھے اپنے کلام سے باہر نکال دے۔ اللہ کی قسم میرا اللہ اپنے کلام کو اپنے کلام سے باہر نہیں نکالے گا، بلکہ اس بندے کے بارے میں اپنے کلام کی سفارش قبول کرے گا اور اس کی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ تو ایک فضائل احادیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے۔ بہرحال بے شمار فضائل ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک الحمدللہ نماز تراویح 20 رکعت نماز یہ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ فرض سے تھوڑا سا کم، واجب کے تھوڑا سا قریب۔ اب اس کے چھوڑنے والا بندہ گناہگار ہوگا۔ سنت غیر مؤکدہ جو ہوتی ہے وہ چھوڑ دے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سنت مؤکدہ کا تارک گناہگار ہوتا ہے، اس کو عذاب بھگتنا پڑے گا۔ جیسے نماز تراویح مسنون ہے، اسی طرح نماز تراویح کے اندر ایک مرتبہ قرآن پاک کا ختم کرنا، سننا سنانا یہ بھی مسنون ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر 3 دن صرف باجماعت نماز تراویح ادا کی ہے۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ علیہ السلام نے تو جماعت کے ساتھ نماز تراویح نہیں پڑھی، بہرحال ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ مطالعے کی کمزوری ہوگی، ورنہ احادیث صحیحہ کے اندر واضح طور پہ موجود ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن لگاتار باقاعدہ نماز تراویح 20 رکعات جماعت کے ساتھ ادا کی ہیں۔ البتہ چوتھے دن میرے آقا مسجد میں تشریف نہیں لائے، صحابہ کرام گئے دروازے پہ، یا رسول اللہ تراویح نہیں پڑھیں گے؟ کہا پڑھیں گے۔ کہاں پڑھیں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں میں پڑھ لو یا اکیلے اکیلے پڑھ لو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں نہیں آئے چوتھے دن، گھروں میں نماز ادا کی گئی۔ پھر بعد میں میرے آقا نے حکمت بیان کی، میں اس لیے نہیں آیا، اگر میں آتا چوتھے دن بھی تو مجھے خطرہ تھا کہ کہیں نماز تراویح تم لوگوں کے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ اب یہ تراویح تمہارے اوپر فرض ہو جاتی تو تم سستی کا شکار ہو جاتے، سستی کا شکار ہوتے تو گناہ زیادہ تمہارے اوپر ہوتا۔ یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت تھی ہمارے لیے، فرض ہونے سے بچانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام چوتھے دن نہیں آئے۔ معاملہ چلتا رہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بھی گزر گیا، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابتدائی زمانہ بھی گزرا۔ بعد میں جب ابتدائی زمانے میں اپنی خلافت کے امور سنبھال لیے، معاملہ ٹھیک ہو گئے، حالات ٹھیک ہو گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر ہے، رمضان کے اندر دیکھا کہ صحابہ کرام کوئی کسی جگہ پہ کھڑا ہے، کسی کے ساتھ 2 نمازی ہیں، کسی کے ساتھ 4 نمازی ہیں، کسی کے ساتھ 5 نمازی، اپنی اپنی نماز تراویح ادا کر رہے ہیں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیا، ابی بن کعب کو بلایا، کل سے آپ امام ہوں گے اور سارے آپ کی اقتداء میں نماز تراویح ادا کریں گے۔ اس کے بعد جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے بعد نماز تراویح باقاعدہ جماعت کے ساتھ ادا کی جانے لگی۔ اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر مشہور ہو گیا کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعوذ باللہ ایک بدعت ہے، ایجاد کردہ ہے، انہوں نے 20 رکعت نماز تراویح ادا کی۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بدعت نہیں جاری کی، بلکہ انہوں نے میرے آقا کی منشا کے مطابق ایک کام کو دوبارہ اس کو تازہ کیا ہے اور اس کو باقاعدہ سنت کے مطابق شروع کیا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت تمہارے اوپر لازم ہے۔
اور خلفائے راشدین میں سے دوسرا نمبر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کام کیا وہ بعین ہی میرے آقا کا جاری کردہ ہے۔ باقی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی اونچی شان کے مالک تھے، خود فرماتے ہیں صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے، اے میرے نبی کے صحابہ، مجھ عمر کی بات اس وقت تک ماننا جب تک کہ میری بات اللہ کے کلام، پیغمبر کے فرمان اور سیرت صدیق کے مطابق ہو۔ اگر میرا کوئی حکم اللہ کے کلام، پیغمبر کے فرمان، سیرت صدیق سے ہٹ کر ہو، مجھ عمر کی بات بھی کبھی نہ ماننا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو کے جبہ مال غنیمت میں کچھ چادریں آئی، چادروں کو تقسیم کیا، صحابہ کے پاس ایک ایک چادر آئی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی ایک چادر آئی، اس چادر کا جبہ بنوایا، جبہ پہن کے خطبہ دینے کے لیے مسجد میں آئے۔ اب توجہ کرنا، جبہ پہنا ہوا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر کے اوپر بیٹھے ہیں، آواز سے کہتے ہیں ایھا الناس اسمعوا واطیعوا، لوگوں میری بات سنو اور اطاعت کرو، لوگوں میری بات سنو اور اطاعت کرو۔ مجمع کے اندر سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا لا عمر، نہ ہم تیری بات سنیں گے اور نہ تیری اطاعت کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کیوں بھائی، میری اطاعت کیوں نہیں کرو گے، میری بات کیوں نہیں سنو گے؟ اب آگے وہ دیہاتی، وہ صحابی، وہ سامنے کھڑا ہونے والا کہتا ہے عمر پہلے ہم آپ کا احتساب کریں گے، ریاست مدینہ کی بات ہے، کہا احتساب کریں گے، کہا کس چیز کا احتساب کرنا ہے؟ کہا احتساب یہ ہے کہ مال غنیمت کے اندر جو چادریں آئی ہیں آپ کو بھی ایک ملی ہے، ہمیں بھی ایک ملی ہے، اس چادر کے اندر اتنا طول عرض اس کا نہیں ہے کہ اس چادر سے جبہ بن سکے، ہم نے تو بنایا، کسی کا قمیض بنا شلوار نہیں بنی، کسی کی شلوار بنی تو قمیض نہیں بنا، آپ کے بدن کے اوپر مال غنیمت کی چادروں کا جبہ بنا ہوا ہے۔ پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ ہماری چادروں سے جبہ نہیں بنتا، آپ کی چادر سے جبہ بنا تو بنا کیسے؟ ہمیں اس کا حساب دے، پھر آپ کی بات سنیں گے۔ میرے دوستو، ہمارے دور کا کوئی حکمران ہوتا، کوئی بندہ ہوتا اور اس سے ایسے حساب مانگ لیا جاتا، یقیناً اس نے آپے سے باہر ہو جانا تھا، یقیناً اس نے کہنا تھا مجھ سے حساب مانگ لیے۔ مال غنیمت ہے، حاکم کا حاکم کے ذمہ داری ہے، جیسے تقسیم کرنا اس کے ذمہ فرض ہے، اسی طرح اس مال کا حساب دینا بھی اس کی ذمہ داری۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان نہیں ہوئے، کہا آجا تو نے سوال بڑا اچھا کیا، جواب میں نہیں دوں گا۔ اپنے بیٹے کو بلایا، ابن عمر کو بلا کے کہا اس نے تیرے ابا کے جبے کے اوپر اعتراض کیا ہے، اس کے اعتراض کو سن اور اس کا جواب دے۔ دوستو توجہ کرنا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا آ کے کہتا ہے اے دوست، جیسے ایک ایک چادر آپ کو ملی ہے، ایسے ہی مال غنیمت کی ایک چادر میرے ابا کو ملی تھی، ایک مجھے ملی۔ میرا ابا امیر المؤمنین ہے، بدن کے اوپر صرف ایک ہی کرتا ہے اور اسی کرتے کو پہن کر آپ کو نمازیں بھی پڑھاتا ہے اور جمعے بھی پڑھاتا ہے۔ جمعے والے دن اسی کرتے کو دھو کر خشک کرنے سے دیر ہو جاتی تھی، مسجد میں لیٹ پہنچتے تھے، اس لیے میں نے اپنی چادر اپنے ابا کو بطور تحفتاً دے دی۔ میرے ابا کے بدن کے اوپر جو جبہ ہے یہ ایک چادر کا نہیں بلکہ ان دو چادروں کا ہے، ایک تو وہ جو ان کے حصے میں آئی اور ایک وہ جو میں نے ان کو گفٹ دیا ہے۔ اس لیے انہوں نے خیانت نہیں کی ہے۔ آپ کے ذہن میں بات آئی، آپ نے سوال کر لیا، بہت اچھا کیا۔ بہرحال اس واقعے سے یہ بات ذہن نشین کرے، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت جتنی بھی زیادہ تھی، بے شک ان کو دیکھ کر شیطان راستے سے بھاگتا تھا، لیکن جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے خلاف سنت اگر کوئی کام ہوتا تو خدا کی قسم عمر کی جلالی طبیعت سے کوئی ڈرا نہیں ہے، کوئی گھبرایا نہیں ہے، اس نے باقاعدہ اشکال کیا ہے۔ اور جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عمر ہیں، مطلب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سامنے ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پائی، جنازے کا وقت 10 مبشرہ صحابہ کرام کے اندر سے ہیں۔ اب ان کے جنازے کی بات ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے درخواست کی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ مسجد کے اندر کروا دیا جائے، میں بھی چاہتی ہوں ان کے جنازے کو پڑھنا، میں باہر تو نہیں نکل سکتی، جنازہ مسجد کے اندر ہوگا تو میں اپنے حجرے کے اندر سے اقتدا کر کے میں بھی جنازے میں شریک ہوں گی۔ وقت کے امیر جو تھے انہوں نے انکار کر دیا، اماں جان آپ کا رتبہ سر آنکھوں پہ، آپ کا احترام سر آنکھوں پہ، لیکن ہم سعد کا جنازہ مسجد کے اندر نہیں کر سکتے۔ پوچھا کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا اس لیے کہ میرے نبی کی سنت کے مطابق کبھی جنازہ مسجد میں ہوا نہیں ہے، آقا کے حکم کے مطابق مسجد میں جنازہ نہیں ہو سکتا۔
جب مسجد میں جنازہ نہیں ہو سکتا تو ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، اپنے پیغمبر کی سنت کو مانیں گے۔ جناب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے انہی کا واقعہ ہے، ایک شخص کو چھینک آئی۔ آپ بتائیں کہ جب چھینک آتی ہے تو چھینک لینے والا کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ کہے گا نا جی، اور سننے والا کیا کہے گا؟ ماشاءاللہ۔ اب اس شخص نے چھینک لی، چھینک لیتے وقت اس نے کہا الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور درود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کوئی غلط بات کی ہے اس نے؟ درود ہی بھیجا نا۔ جناب ابن عمر رضی اللہ عنہ بازو پکڑا اور بازو پکڑ کے مہما مہما ایسے مت کہو، الحمدللہ کے ساتھ والصلاۃ علی رسول اللہ کیوں بولا؟ کہا میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی، پیغمبر پر درود ہی تو بھیجا۔ کہا درود ضرور بھیجا لیکن وقت نہیں ہے یہ بھیجنے کا۔ میرے پیغمبر نے چھینک لینے کے بعد جو دعا سکھائی ہے وہ دعا صرف الحمدللہ سکھائی، والصلاۃ علی رسول اللہ میرے پیغمبر کا حکم نہیں۔ جب پیغمبر کا حکم نہیں تو اس موقع پر یہ عظیم جملے بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کے اندر حاضری ہوتی ہے، عقیدت کے اندر، محبت کے اندر کعبۃ اللہ کے چاروں کونوں کو بوسہ دیتے ہیں۔ جیسے بوسہ دینا شروع کیا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود، بازو پکڑ لیا، امیر المؤمنین آپ کے رتبے کو سلام کرتا ہوں، آپ کے مقام عظمت اور بلندی کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن کعبۃ اللہ کے کونوں کا بوسہ دے یہ برداشت نہیں کروں گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیوں جی کیا کر رہے ہو؟ کہا میرے پیغمبر کی تعلیمات کے اندر کعبے کے کونے کو بوسہ دینا نہیں ہے، میرے پیغمبر کی تعلیمات صرف حجر اسود کو بوسہ دینے کی ہے۔ آپ حجر اسود کو بوسہ تو دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور شے کو بوسہ دینا میرے پیغمبر کی سنت نہیں ہے۔ ان تمام واقعات سے میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ میرے پیغمبر کے صحابہ کے سامنے اگر خلاف سنت کوئی بھی عمل ہوا ہے، خدا کی قسم میرے پیغمبر کے کسی صحابی نے اس عمل کو برداشت نہیں کیا۔ اب ذرا سوچئے، تصور کیجئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہے، بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں، بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے، لیکن اللہ کی قسم اگر حضرت عمر بن خطاب کا یہ عمل 20 رکعت نماز تراویح با جماعت شروع کرنا یہ خلاف سنت ہوتا، آپ بتائیں بھلا میرے پیغمبر کا کوئی صحابی برداشت کر لیتا؟ بولے نا یار، نہ برداشت کرتا۔ لیکن جس وقت جناب عمر بن خطاب نے یہ 20 رکعت نماز تراویح شروع کی، اس وقت حضرت عثمان بن عفان بھی موجود، حضرت علی المرتضیٰ بھی موجود، حضرت ابن مسعود بھی موجود، حضرت ابن عباس بھی موجود، حضرت طلحہ بھی موجود، حضرت زبیر بھی موجود، تمام کبار صحابہ موجود ہیں۔ اور رب کعبہ کی قسم تاریخ اٹھاؤ، ایک بھی صحابی کی نکیر میرے عمر کے اس فعل کے اوپر نہیں ہے۔ صحابہ کا خاموش ہونا اس بات پر دلیل ہے کہ تمام صحابہ کا اجماع ہے کہ عمر کا 20 رکعت نماز تراویح شروع کرنا عین سنت ہے، بدعت نہیں ہے۔ اور اس سے بڑھ کر دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، مطلب مسجد کے اندر آئے، آ کر دیکھا ایک امام صاحب ہیں اور ان کے پیچھے سارے مقتدی کھڑے ہو کر نماز تراویح ادا کر رہے ہیں، خوش ہو کر فرماتے ہیں، دعا کرتے اللہم نور قبر عمر، میرے اللہ عمر کی قبر کو نور سے بھر دے۔ سنیے گا جملہ، سنیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ عمر کی قبر کو نور سے بھر دے جس نے ہماری مساجد کو نماز تراویح کے نور سے بھرا ہے۔ اب اشکال ہوتا ہے، جی مان لیا کہ چلو سنت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو 20 رکعت نماز تراویح 3 دن پڑھی، سمجھ میں آ گیا، لیکن آپ کے بعد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے 20 رکعت نماز تراویح جماعت کے ساتھ کیوں نہیں کرائی؟ اشکال ہے، ذہن میں آتا ہے، ظاہر سی بات ہے صدیق تو پیغمبر کے زیادہ قریب ہیں، صدیق تو پیغمبر کے رفیق ہیں، صدیق تو مزاج نبوت کو جانتے تھے، صدیق تو پہچانتے تھے، صدیق نے تو سورۃ النصر کا شان نزول دیکھ کر اذا جاء نصر اللہ یہ سورت اترتی سنی، میرے آقا کی سورت کو سن کر فوراً رو پڑے اور کہہ دیا یہ سورت یہ اسلام کی بلندی کی دلیل نہیں، اسلام کے پھیلنے کا اعلان نہیں کر رہی، بلکہ یہ سورت بتا رہی ہے کہ میرے پیغمبر کی وفات کا وقت قریب آ گیا۔ وہ صدیق اپنی زندگی میں 20 رکعت نماز تراویح کیوں نہیں شروع کرتے؟ اس کا جواب علماء لکھتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خلافت ملی، پہلی بات تو یہ کہ خلافت کا وقت ہی بہت کم تھا، 2 سال چند مہینے خلافت کا وقت تھا، اور ان 2 سال چند مہینے کے اندر بھی بڑے بڑے مارکے
جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھے۔ سب سے بڑا فتنہ وہ ختم نبوت کے انکار کرنے والوں کا فتنہ تھا۔ دوسرے نمبر پہ فتنہ وہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کا فتنہ تھا۔ جناب صدیق اکبر ان بڑے فتنوں کا مقابلہ کرتے رہے، کرتے کرتے اللہ رب العزت نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلا لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلافت ملی، ابتدائی زمانے میں ان کو بھی ماحول کو سنبھالنے میں وقت لگا۔ جب ماحول سنبھل گیا، نظام حکومت مضبوط ہو گیا، سارے معاملات درست ہو گئے، اب عمر نے چاہا کہ میں اس کام کو شروع کروں جس کام کے شروع کرنے کے میرے آقا نے ارادہ فرمایا تھا۔ لیکن میرے آقا پیچھے صرف اس لیے ہٹے، چوتھے دن آئے اس لیے نہیں کہ کہیں میری امت پر تراویح فرض نہ ہو جائے۔ اب پیغمبر تو دنیا میں نہیں رہے، اب فرض ہونے والا معاملہ تو نہیں ہے، صدیق اکبر کو وقت نہیں ملا، چلو مجھے وقت مل رہا ہے، اب میں اپنے آقا کے اس خواہش کے مطابق مسجد کے اندر نماز تراویح 20 رکعت باجماعت شروع کر دیتا ہوں۔ تو یہ 20 رکعت نماز تراویح کا مختصر سا ایک خاکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے شروع کیا۔ اسی لیے ہمارے نزدیک اہل سنت والجماعت کے نزدیک نماز تراویح 20 رکعت باجماعت پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، اور یہ سنت مؤکدہ ہے، ذہن نشین فرمائیں۔ جس طرح مردوں کے لیے 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ہے۔ البتہ مرد باجماعت مسجد میں ادا کریں گے، عورتیں گھر میں اکیلی ادا کریں، ان کے لیے جماعت مشروع نہیں ہے۔ عموماً ہمارے گھروں کے اندر عورتیں تراویح کی نماز ادا نہیں کرتی، اور ہم لوگ انہیں بتاتے بھی نہیں ہیں، تو ہمارا حق بنتا ہے اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو بتائیں کہ 20 رکعت نماز تراویح رمضان المبارک میں ایک مخصوص عبادت ہے، جہاں آپ روزہ رکھتی ہیں وہیں پر تراویح بھی ضرور ادا کریں۔ اچھا، میرے ایک اور بات ذہن نشین فرمائیں، تراویح ایک الگ عبادت ہے اور روزہ ایک الگ عبادت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس نے روزہ نہیں رکھا وہ تراویح بھی نہ پڑھے۔ تراویح الگ عبادت ہے، روزہ ایک بندہ کسی امر مجبوری سے روزہ نہیں رکھ سکا، روزہ ٹوٹ گیا یا روزہ توڑ دیا یا رکھا ہی نہیں ہے، یہ کہے جی میں نے تو روزہ نہیں رکھا اس لیے میں تراویح بھی نہیں پڑھتا، ایسی بات نہیں ہے۔ تراویح الگ عبادت ہے، روزہ رکھے یا نہ رکھے، رکھ سکا یا نہیں رکھ سکا، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ رکھے گا ثواب ہے، چھوڑ دے گا تو اس کے مطابق سوال بھی ہوگا۔ تراویح الگ عبادت ہے، اس کو 20 رکعت نماز تراویح کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔